یہ فلموں ڈراموں والے تم لوگوں کے سیلیبریٹی ہیں. جب آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے, انہی کے فیشنز کو, انہی کے طور طریقوں پر چلنا ہے, تو پھر حضرت عمر کیا ہے, حضرت علی کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہے آپ کی زندگیوں میں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکو گے کہ میں آپ کا فالوور ہوں, میں آپ کا امتی ہوں, میں نے آپ کی بات مانی تھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, جو جس کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا, آخرت میں وہ لوگ انہی لوگوں میں کھڑے ہوں گے. کھڑا ہونا ہے ننگے جسموں والوں کے ساتھ, ناچنے گانے والوں کے ساتھ. اگر ہونا ہے تو آگے کی ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو ان کو, بنے رہو غلام ان کے. اور اگر نہیں ہونا تو آج کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے. ہر اس بندے کو ابھی انفالو کرے جا کر جس نے معاشرے میں بدامنی, بے حیائی, گناہ پروموٹ کی ہے. کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے باعث, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب جہنم میں جل رہے ہوں گے نا, تو پتہ ہے وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, کہ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکالیے, اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہیں دنیا میں سمجھایا جاتا تھا, جنہیں گناہوں سے روکا جاتا تھا, جن کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ رب العزت کے حدودوں کو کراس نہ کرو. روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت ان کو اپنی یاد دلاتا تھا. روزانہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی تھی, اللہ کے پیغام آتے تھے, اللہ کے میسیجز آتے تھے, لیکن یہ روزانہ اللہ کو اگنور کرتے تھے. ہم اتنے بگڑ گئے ہیں نا, اپنی حدوں سے اتنا آگے نکل گئے ہیں نا کہ یقین کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ کر کے جاتے نا تو ہم سب کی شکلوں سے ابھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. ایک گناہ بھی اگر اللہ نے ایکسپوز کر دیا نا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. آپ کی عزتوں کو آگ لگ جائے گی, آپ کی شہرتوں کو آگ لگ جائے گی. اللہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا, کیونکہ He loves you more brother. تمام کمزوریاں اپنے رب کے سامنے رکھے. اللہ عبادت نہیں کر پا رہا, اللہ دل سے یہ خواہش ہے کہ جنت بناؤں, تجھے راضی کروں, تیرے سامنے کھڑا رہوں, تیرے سامنے روتا رہوں, تجھے لمبے لمبے سجدے کروں, لیکن دنیا نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, موقع نہیں مل رہا, ٹائم نہیں مل رہا, دل کی کیفیت نہیں بن پا رہی. یار اب سچ میں تیری ضرورت پڑ رہی ہے, تیری کمی فیل ہو رہی ہے. تجھ سے جو کہہ نہیں پا رہا, تجھ سے جو بات نہیں کر پا رہا, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں شرمندہ ہوں. لیکن واللہ یا رب I have feelings for you. یہ جو اللہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے, کہاں کہاں مجھے اگنور کرو گے, کتنی بار کر لو گے. اپنی فکر کرو, یہاں کوئی تمہارے ساتھ لائل نہیں ہے, یہاں سب اپنی اپنی زندگیوں کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. یہاں تمہیں کہیں سے بھی اپنائیت نہیں مل سکتی بھائی, یہاں کوئی بھی تیرے درد کو نہیں سمجھ سکتا, کوئی بھی آ کر تیری تنہائیوں کو ختم نہیں کر سکتا, کوئی بھی آ کر تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں. سب دعوے, سب جھوٹ, سب فراڈ. مطلب کی دنیا چل رہی ہے, مطلب کا ٹائم چل رہا ہے بھائی. اپنی فکر کر, گمنامی میں اپنے اللہ کو راضی کر, چھوڑ دے یہ لوگوں کا انتظار کرنا, اپنے اللہ کو ساتھ لے, اکیلے نکل, یہ سفر شروع کر, اللہ کی طرف بڑھتا جا. کسی نے ساتھ دیا تو ویل اینڈ گڈ, نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں. ارے وہ رب جس پر لوگوں نے جان دے دی یار, اس رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی زندگی نہ جانے کب کس موڑ پہ ختم ہو جائے, یا پھر یہ بچی کچی زندگی, کسی کے پاس 10 سال کی زندگی ہوگی تو کسی کے پاس 20 سال کی زندگی ہوگی, تو یہ بچی کچی زندگی اس کے حوالے کر دی جائے, اس کے لیے گزاری جائے. یار وہ لوگ جو ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوتے ہیں ان پر ہم 10 سال ضائع کر دیتے ہیں, لیکن وہ اللہ جو ہمارا ایک ایک سیکنڈ قیمتی بنانا چاہتا ہے, اس اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میرا دل, اس اللہ سے جڑنے کے جذبے ہی نہیں ہے میرے دل میں. جس بھی خواہش کو اٹھا کے دیکھو, جس بھی سوچ کو سوچ کے دیکھو, میری ساری خواہشیں دنیا سے, میری ہر لذت دنیا سے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ایسا انسان جس کا موت پر ایمان ہو, اسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے, اور پھر یہ ایمان ہو کہ مرنے کے بعد پھر میں نے زندہ بھی ہونا ہے, وہ کیسے اللہ کو بھول جاتا ہے. اچھے بھلے لوگ تھے آپ, لیکن نیگیٹیوٹیز کو سوچ سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا. چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے. وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں, ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیا, ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیا. جو لوگ آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں, وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے ہیں, اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں آباد ہو چکی ہیں, یہاں تک کہ غم بھی آباد ہو چکے ہیں, پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی. لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی؟ اللہ کو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو. تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے؟
آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے، دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے. تو آپ کا دل جب آپ کو گناہوں کی انسٹرکشنز دے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ لذتوں کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین بن چکا ہے. دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو. دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے. زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی. بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا. کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے، مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے. دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے. جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم.